ویلکم ٹو انڈرسٹینڈنگ ایجوکیشن۔ آج ہم ایک بہت بڑے فلاسفر پارمیڈیز کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ پارمیڈیز اٹلی کے ایک شہر ایلیا میں 515 بی سی میں پیدا ہوئے اور 440 to 50 بی سی کے درمیان ان کی ڈیتھ ہوئی۔ ابتدائی طور پر انہوں نے پائتھاگورس کو فالو کیا اور ان کے نظریات سے بہت انفلوئنس ہوئے، مگر بعد میں جا کر انہوں نے خود اپنی ایک فلاسفی مرتب کی اور ایک اسکول آف فلاسفی بھی ان سے منسوب ہے جسے ایلین اسکول آف فلاسفی کہا جاتا ہے، جس میں بعد میں بہت سے فلاسفرز تھے، انہوں نے اپنا کنٹریبیوشن دیا۔ اگر ان کی فلاسفی کے بارے میں بات کریں تو انہوں نے نہ کاسمولوجی کے بارے میں بات کی، نہ تھیالوجی کے بارے میں بات کی، بلکہ ان کا جو فلاسفیکل کنسیپٹ تھا وہ ریئلٹی کے ارد گرد ہی گھومتا تھا، اور اسی لیے انہیں پھر فادر آف آنٹولوجی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی فلاسفی ایک پیچیدہ فلاسفی ہے اور جسے بیان کرنا بھی کافی ایک پیچیدہ کام ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو دو چیزیں ان کی فلاسفی میں بڑی پرومیننٹ ہیں۔ ایک تو ان کا ڈاکٹرائن آف بینگ اینڈ ان بینگ، اور سیکنڈ جو ہم دیکھیں گے وہ ہے ان کا ڈاکٹرائن آف سینسز اینڈ چینج۔ اگر ہم ان سے پہلے والے فلاسفرز کو تھوڑا سا ریکیپ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ملیزین اسکول آف فلاسفی ہو یا پائتھاگورس ہو اور ہیریکلائٹس کو ہم نے دیکھا، تو چند چیزیں ان میں جو موجود تھیں وہ یہ تھیں کہ ایک تو وہ فرسٹ پرنسپل ڈھونڈ رہے تھے، یعنی کوئی ایسی چیز جس سے کائنات کی ساری چیزیں بنی ہوں۔ سیکنڈ ون یہ ہے کہ اس کائنات میں کچھ اپوزٹس قوتیں موجود ہیں جن کے ٹکراؤ سے یا جن کے ملاپ سے چینجز دنیا میں آتی ہیں اور دنیا کا یہ سسٹم چلتا رہتا ہے۔ تھرڈ، کیا جو ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ تبدیل ہو رہی ہیں یا رکی ہوئی ہیں، اور فورتھ ون، ان فلاسفرز میں یہ بحث تھی کہ ہم سینسز پہ کس حد تک اعتبار کریں اور ہم تھنکنگ پہ کس حد تک اعتبار کریں۔ تو اب پارمیڈیز تک یہ چیزیں پہنچی اور انہوں نے اپنی فلاسفی کا آغاز ہی ان سب پہ بڑے شدید کرٹیسزم سے کیا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا جو ڈاکٹرائن آف بینگ اینڈ ان بینگ ہے وہ کیا ہے، تو ہم اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثلا آپ کا ایک کوئی دوست ہے اور وہ کچھ سوچ رہا ہے، تو آپ اس کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی کیا سوچ رہے ہو، کس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ جی میں جس چیز کے بارے میں سوچ رہا ہوں وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو آپ پریشان ہو جاتے ہو، پھر آپ پوچھتے ہو کہ بھائی اس کا کوئی نام تو ہوگا، تو کہتے ہیں ہاں اس کا کوئی نام ہی نہیں ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ کوئی تو خصوصیت اس کی ہوگی، کوئی رنگ ہوگا، سائز ہوگا، تو وہ کہتے ہیں نہ اس کا کوئی رنگ ہے نہ اس کا کوئی سائز ہے، اور آپ مزید کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں وہ کس چیز کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں سوچ رہا، اور اسی کنسیپٹ سے پارمیڈیز اپنے اس ڈاکٹرائن کی بنیاد رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں which cannot be thought of cannot exist، یعنی جس چیز کے بارے میں ہم سوچ ہی نہیں سکتے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا، and which cannot exist cannot be thought of، اور جو ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا ہم اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو دنیا میں دو طرح کی چیزیں ہیں، یا تو وہ چیزیں ہیں تو وہ بینگ ہیں، یا پھر وہ چیزیں نہیں ہیں اور وہ ہیں ہی نہیں اور وہ ان بینگ ہے۔ پارمیڈیز کے خیال میں تھاٹ اور بینگ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ جس چیز کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی، اور ایگزسٹ اگر وہ نہیں کر سکتی تو اس کے بارے میں ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے وہ کہتے تھے کہ ویکیوم نام کی یعنی خلا قسم کی کوئی چیز ہی دراصل ایگزسٹ نہیں کرتی۔ آگے پارمیڈیز یہ کہتے ہیں کہ بینگ از ایور لاسٹنگ، اٹ could never come from unbeing and could not return to unbeing۔ جو چیزیں وجود رکھتی ہیں وہ دراصل ہمیشہ سے ہیں
اور یہ کسی ایسی چیز سے وجود میں نہیں آ سکتی جو کہ خود موجود نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انیکزیمینڈر نے ایک کنسیپٹ ایپیرون کا دیا تھا، جس میں وہ یہ کہتے تھے کہ ایپیرون ایک ایسی چیز ہے جس سے ساری چیزیں وجود میں آئی ہیں اور ساری اسی کی طرف لوٹ جائیں گی، اور وہ خود تو کچھ نہیں ہے لیکن اس نے ساری چیزوں کو بنایا ہے۔ تو پارمینیڈیز کا یہی کرٹیسزم تھا کہ آخر جو چیز خود نہیں ہے تو وہ کیسے اس چیز کو بنا سکتی ہے جو کہ وجود رکھتی ہے۔ آخر یہ جو پہاڑ ہمیں نظر آ رہا ہے کیسے ایک ایسی چیز سے بن سکتا ہے جو کہ خود ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ اب تیسری چیز یہ انہوں نے بیان کی کہ جو چیزیں بھی ہمیں جن کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں تو وہ ایگزسٹ کرتی ہیں، وہ بینگ ہیں، تو جب یہ ان بینگ سے نہیں بنی تو پھر یہ کس چیز سے بنی ہے؟ تو پارمینیڈیز کا خیال تھا کہ جتنی بھی چیزیں جن کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے جو حقیقتاً موجود ہیں یہ ہمیشہ سے موجود ہیں اور ہمیشہ ہی موجود رہیں گی، کبھی بھی یہ ختم نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جو بھی بینگ ہے یہ ان بینگ نہیں ہو سکتا۔ اور ان کا یہ کنسیپٹ نظر آتا ہے کہ یہ وحدت الوجود کے قائل تھے، یعنی دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں، سیارے ہیں، ستارے ہیں، پودے ہیں یا جانور ہے، تو یہ سارے کے سارے ایک ہی وجود کا حصہ ہیں جسے پارمینیڈیز نے بینگ قرار دیا۔ اب چونکہ ہم ساری چیزیں ایک ہی ہو گئی ہیں، یعنی ساری چیزیں موجود چیزیں بینگ ہی ہیں، تو پھر پارمینیڈیز کے اس کنسیپٹ کے مطابق یہ ساری کائنات ہی در حقیقت خدا ہے اور خدا ہی در حقیقت ساری کائنات ہے۔ اور ان کا یہ خیال تھا کہ خدا ایک روح کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ جو فطرت ہے، نیچر ہے، یہی اصل میں خدا ہے، اور نہ اس میں کوئی چینج آ سکتی ہے اور نہ ہی یہ تباہ ہو سکتی ہے، نہ ہی یہ پیدا ہو سکتی ہے، اور ہمیشہ موجود ہے اور ہمیشہ یہ رہے گی۔ تو ان کا یہ کنسیپٹ بڑا ہی ہلا دینے والا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ دراصل بینگ ہے اور وہ دراصل خدا ہے، اور ہر چیز خدا ہے اور خدا ہر چیز ہے۔ اور اسی کنسیپٹ سے ہی بعد میں صوفیسٹ میں اور بہت بڑے بڑے فلاسفرز میں وحدت الوجود کا نظریہ ابھر کے سامنے آیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پارمینیڈیز کا ڈاکٹرائن آف سینسز اینڈ چینج کیا تھا۔ ہیریکلائٹس کے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے چینج کی بات کی اور یہ کنسیپٹ دیا کہ اس دنیا کی ہر چیز ہر لمحہ چینج ہو رہی ہے اور حرکت میں ہے۔ پارمینیڈیز نے اس کنسیپٹ کو بالکل ریجیکٹ کر دیا اور انہوں نے یہ نظریہ دیا کہ اس دنیا میں چینج نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جتنی بھی تبدیلیاں ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ دراصل صرف ایک ایلیوژن ہے، حواس کا دھوکہ ہے، ہماری نظریں، ہمارے کان یہ ہمیں دھوکہ دے رہی ہیں اور حقیقت میں کوئی چینج بھی نہیں ہو رہی۔ انہوں نے یہ بات شاید اسی لیے کی کہ جب وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں صرف دو چیزیں ہیں، بینگ اور ان بینگ، تو اب ان کا یہ خیال تھا کہ تبدیلی صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب کوئی چیز بینگ سے ان بینگ میں تبدیل ہو، یعنی ایک چیز جو ہے تو اس وقت ہی اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے جب وہ نہ ہو، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو چیز ہے وہ نہ ہو۔ تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی آپ کو تبدیلیاں نظر آتی ہیں یہ اصل میں تبدیلیاں نہیں ہیں، بلکہ اگر ہم لاجیکلی دیکھیں تو یہ تبدیلیاں پاسبل ہی نہیں ہیں۔ اس کنسیپٹ کو اگر ہم ایک ایگزامپل سے سمجھیں تو ہم جب پانی کو بوائل کریں تو وہ ایویپوریٹ ہوتا ہے اور بھاپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے یا ہوا بن جاتا ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ تبدیلی ہوئی ہے، لیکن پارمینیڈیز کا خیال تھا کہ ٹھیک ہے، پہلے وہ واٹر تھا، اب وہ ہوا بن گیا ہے،
اور پھر وہ جب اس کی کنڈنسیشن ہوگی تو دوبارہ پانی بن جائے گا. ٹھیک ہے یہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں، لیکن جب وہ واٹر تھا تب بھی وہ بینگ تھا، وہ کوئی نہ کوئی چیز تھی، اور جب وہ ہوا بن گیا ہے تب بھی وہ بینگ ہے اور کوئی نہ کوئی چیز ہے، اور جب یہ دوبارہ پانی بنے گا تب بھی کوئی نہ کوئی چیز ہوگی. تو شروع سے آخر تک یہ جو چینج ہو رہی ہے تو اس میں پہلے بھی بینگ تھا، بعد میں بھی بینگ تھا، اور آخر پہ بھی بینگ تھا. تو تبدیلی کہاں پہ ہوئی ہے؟ تبدیلی تو ہوئی ہی نہیں ہے، اور بینگ ہی دراصل موجود رہی ہے اس سارے عرصے کے دوران. پارمیڈیز کی تھیوری کے مطابق چینج پاسبل ہی نہیں ہے. اسی طرح ان کا یہ بھی خیال تھا کہ حرکت پاسبل نہیں ہے. جو بھی چیز آپ کو حرکت کرتی ہوئی نظر آئے تو یہ بھی سینسز کا ایلیوژن ہے. اسی طرح ٹائم کے بارے میں بھی ان کا یہی خیال تھا کہ ٹائم بھی دراصل یہ ہماری ہی ایجاد ہے، ٹائم کی اپنی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہوتی. آپ کو یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ بات بھی نظر آئے گی کہ ایک طرف ہیریکلائٹس ہیں جو چینج کی بات کر رہے ہیں کہ ہر لمحہ چینج ہو رہی ہے، ہر چیز چینج ہو رہی ہے. دوسری طرف پارمیڈیز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں چینج تو ہو ہی نہیں رہی. لیکن انٹرسٹنگلی دونوں اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ سینسز دراصل دھوکہ ہے. ہیریکلائٹس کہتے تھے کہ چیزیں چونکہ چینج ہو رہی ہیں تو سینسز ان کو فیل ہی نہیں کر سکتی، تو سینسز سے زیادہ سپیریئر چیز لاجک ہے یا تھنکنگ ہے. دوسری طرف جو پارمیڈیز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چینج تو ہو ہی نہیں رہی، لیکن سینسز آپ کو دکھا رہی ہیں کہ چینج ہو رہی ہے، تو اسی لیے سینسز فراڈ ہیں. تو سینسز سے آپ ریالٹی تک نہیں پہنچ سکتے، بلکہ لاجک اور تھنکنگ ہی سپیریئر ہے. پارمیڈیز کے خیالات نے بہت سے فلاسفرز کو انفلوئنس کیا، اور انفیکٹ ان کا جو آنٹولوجیکل کرٹیسزم تھا اس نے ہی بعد میں آنے والے بڑے فلاسفر مثلا پلیٹو اور ایرسٹوٹل وغیرہ کو وہ گراؤنڈ فراہم کیا کہ جس پہ وہ اپنی تھیوریز کو ڈیولپ کر سکیں. مثلا ان کا پرنسپل آف نان کنٹراڈکشن جسے بعد میں ایرسٹوٹل نے اپنی فلسفی میں استعمال کیا. پرنسپل آف نان کنٹراڈکشن کیا ہے کہ یا تو کوئی چیز موجود ہو سکتی ہے یا پھر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اور اس کے ان بٹوین کوئی چیز نہیں ہوتی، یعنی یا چیز ہوتی ہے یا کوئی چیز نہیں ہوتی. پارمیڈیز اور ہیریکلائٹس کی یہ جو ڈیبیٹ ہے کہ جس میں ہیریکلائٹس کے خیال میں چیزیں چینج ہو رہی ہیں اور پارمیڈیز کے خیال میں چیزیں سٹیٹک ہیں اور چینج نہیں ہو رہی، تو اس نے فلاسفرز میں ایک جنگ چھیڑ دی کہ کون ہے جس کے آرگومنٹس زیادہ مضبوط ہیں اور زیادہ لاجیکل ہیں، اور کس کی طرف ہمیں جانا چاہیے.